باب نمبر 22 باب مناقب الحسن والحسين رضی اللہ عنہما حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے مناقب۔ قال نافع بن جبير عن ابی هريرة عانق النبي صلی اللہ علیہ وسلم الحسن۔ نافع بن جبیر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا۔ فوائد نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا۔ یہ اس حدیث کا ایک جملہ ہے جو پوری سند کے ساتھ بخاری حدیث نمبر 2122 میں گزر چکی ہے۔ نمبر 2، چونکہ دونوں بھائی بہت سے مناقب میں مشترک ہیں، اس لیے بخاری نے ان کے لیے ایک ہی باب قائم کر دیا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ اکثر کے نزدیک ہجرت کے تیسرے سال ماہ رمضان میں پیدا ہوئے، بعض کے نزدیک اس کے بعد پیدا ہوئے اور 50 ہجری میں زہر کھلائے جانے کی وجہ سے مدینہ میں فوت ہوئے، بعض اس سے پہلے اور بعض بعد میں بتاتے ہیں۔ اور حسین رضی اللہ عنہ اکثر کے قول کے مطابق سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور 10 محرم سن 61 ہجری کو سرزمین عراق کے مقام کربلا میں شہید ہوئے۔ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور یزید کو خلیفہ بنایا گیا تو اہل کوفہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط و کتابت کے ذریعے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کی اطاعت میں ہیں۔ اس پر حسین رضی اللہ عنہ ان کی طرف روانہ ہو گئے، مگر ان سے پہلے عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچ گیا۔ اکثر لوگ جنہوں نے خطوط لکھ کر انہیں بلایا تھا وہ ابن زیاد کے ڈر یا کسی طمع کی وجہ سے ان کی مدد چھوڑ گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا تھا۔ ابن زیاد کے آنے پر ان کے ہاتھ پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کرنے والے ایک ایک کر کے انہیں چھوڑ گئے۔ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ پھر عبید اللہ بن زیاد نے ایک لشکر تیار کر کے حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا، جنہوں نے جا کر ان سے لڑائی کی، جس کے نتیجے میں وہ اور ان کے گھرانے کے کئی لوگ شہید ہو گئے۔ قصہ مشہور ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ امید ہے کتاب الفتن حدیث نمبر 7109 میں پھر اس پر کچھ بات ہوگی۔ فتح الباری حدیث نمبر 3746۔ حدثنا صدقة حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو موسى عن الحسن سمع أبا بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر سنا، آپ کے پہلو میں حسن رضی اللہ عنہ تھے، آپ ایک بار لوگوں کی طرف دیکھتے اور ایک بار ان کی طرف دیکھتے اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 2704 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3747۔ حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ ان یعنی اسامہ کو اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑتے اور فرماتے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، یا کچھ ایسا ہی فرماتے، یعنی راوی کو شک ہے۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 3735 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3748۔ حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا اور اسے ایک تھال میں رکھا گیا تو وہ اس پر چھڑی کی نوکیں مارنے لگا اور اس نے ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کی تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے اور انہوں نے وسم کا خضاب لگایا ہوا تھا۔ فوائد نمبر 1،
عبید اللہ زیاد کا بیٹا تھا جسے ابن ابی سفیان کہا جاتا تھا. یہ یزید بن معاویہ کی طرف سے کوفہ کا امیر مقرر تھا. اس کی عمارت میں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کا سر اس کے پاس لایا گیا. ترمذی حدیث نمبر 3778 اور ابن حبان حدیث نمبر 6972 نے حفصہ بن سیرین کے طریق سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ ایک چھڑی ان کی ناک میں مارنے لگا. اور طبرانی حدیث نمبر 2121 میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک ٹہنی کو ان کی آنکھ اور ناک میں مارنے لگا تو میں نے کہا اپنی چھڑی اٹھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ اس چھڑی کی جگہ پر دیکھا ہے. نمبر 2، اور اس نے ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کی. ترمذی کی روایت نمبر 3778 میں ہے کہ اس نے کہا ما رأیت مثل هذا حسنا، میں نے اس جیسا حسن نہیں دیکھا. نمبر 3، سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے. بزار حدیث نمبر 6632 نے ایک اور طریق سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے اسے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ کو چومتے دیکھا جہاں تمہاری چھڑی لگ رہی ہے، تو وہ شرمندہ ہو کر رک گیا. نمبر 4، اور انہوں نے وسم کا خضاب لگایا ہوا تھا. وسم ایک بوٹی ہے جس کا خضاب لگایا جاتا ہے، اس سے سیاہی مائل رنگ نکلتا ہے. سنن نبی داود حدیث نمبر 4205 میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسن ما غیر به هذا الشیب الحناء والکتم، سب سے بہتر چیز جس کے ساتھ ان بالوں کی سفیدی کو رنگا جائے مہندی اور وسم ہے. واضح رہے کہ ملا کر لگانے سے کالا رنگ غالب ہوتا ہے مگر اس میں سرخی بھی شامل ہوتی ہے. خالص سیاہ رنگ کے خضاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2102 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا هذا بشیء واجتنبوا السواد، ان سفید بالوں کو کسی چیز کے ساتھ بدل دو اور سیاہ رنگ سے بچو. حدیث نمبر 3749. حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ کے کندھے پر تھے اور آپ کہہ رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما. فائدہ اس کی شرح حدیث نمبر 3735 میں گزر چکی ہے. حدیث نمبر 3750. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. عقبہ بن حارث سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے میرا باپ قربان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ نہیں، اور علی رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے. فائدہ اس کی شرح حدیث نمبر 3542 میں گزر چکی ہے. حدیث نمبر 3751. حدثني يحيى بن معين وصدقه قالا أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أبو بكر ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے گھر والوں کے باب میں خاص خیال رکھو. فائدہ اس کی شرح حدیث نمبر 3713 میں گزر چکی ہے. حدیث نمبر 3752. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے زیادہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھا. فوائد. نمبر 1، یہ حدیث بظاہر حدیث نمبر 3748 سے متعارض ہے کیونکہ اس میں انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا ہے کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. دونوں کو اس طرح جمع کیا
جا سکتا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ دونوں میں سے حسن زیادہ مشابہ تھے، اس لیے جب تک حسن رضی اللہ عنہ زندہ رہے وہ سب لوگوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں میں سے کوئی شخص حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھنے والا نہ رہا۔ حافظ رحمہ اللہ نے تطبیق کی ایک اور صورت لکھی ہے کہ بعض اعضاء میں حسن رضی اللہ عنہ سب لوگوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور بعض میں حسین رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ترمذی حدیث نمبر 3779 میں ہانی بن ہانی نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ سینے سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ تھے، اور حسین رضی اللہ عنہ اس سے نچلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ تھے، مگر شیخ البانی رحمہ اللہ اور جامع الکتب التسعہ کے محقق نے اس روایت کو ضعیف لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے راوی ہانی بن ہانی کے متعلق تقریب میں حافظ نے لکھا ہے مستور من الثالثہ، اور ذہبی نے میزان میں اس کے حالات میں لکھا ہے قال ابن المدینی مجہول وقال النسائی لیس به بأس وذکرہ ابن حبان فی الثقات۔ ویسے بھی لوگوں کو نظر آنے والا حسن چہرے ہی میں ہوتا ہے، اس لیے پہلی تطبیق ہی بہتر ہے۔ نمبر 2، حافظ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھنے والے صحابہ یہ تھے: جعفر بن ابی طالب، ان کے بیٹے عبید اللہ، قثم بن عباس بن عبد المطلب، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، مسلم بن عقیل بن ابی طالب۔ بنو ہاشم کے علاوہ لوگوں میں سے صائب بن یزید جو امام شافعی کے جد اعلیٰ تھے، عبداللہ بن عامر بن قریظ العبشمی، اور قابس بن ربیعہ بن عدی رضی اللہ عنہم، یہ 10 آدمی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی حافظ رحمہ اللہ نے کچھ ڈھونڈ نکالے ہیں، مزید فتح الباری میں سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 3753۔ حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعم سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب. أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا. عبداللہ بن ابی نعم نے کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، ان سے ایک آدمی نے محرم یعنی احرام والے شخص کے متعلق پوچھا جو مکھی کو مار دے، تو انہوں نے کہا عراق والے مکھی کے متعلق پوچھتے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ فوائد نمبر 1، ترمذی حدیث نمبر 3770 میں یعنی شعبہ کی بجائے جریر بن حازم عن محمد بن ابی یعقوب کی روایت میں ہے ان رجلا من اہل العراق سأل، اہل عراق میں سے ایک شخص نے پوچھا، اور احمد حدیث نمبر 5675 کی ایک روایت میں ہے وانا جالس، عبداللہ بن ابی نعم نے کہا اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ نمبر 2، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اہل عراق کے اس رویے پر اظہار تعجب کیا کہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بہت سوال کرتے ہیں مگر بہت بڑے کام پوچھے بغیر بے دریغ کرتے جاتے ہیں، جیسے انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو دنیا میں اپنے پھول کہتے اور انہیں سونگتے اور چومتے تھے۔ یہ وہی مثال ہے کہ مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹ سالم نگل جاتے ہو۔ اور ایک پنجابی شاعر نے کہا ہے بھولیا وارے جائے انا دے جڑے مارن لپ گڑپ سوئی لبیتا دے دیون بغچا گھاؤں گھپ، یعنی اے بلے شاہ ہم ان پر قربان جائیں جو گپ شپ مارتے رہتے ہیں، اگر انہیں ایک سوئی مل جائے تو دے دیتے ہیں اور اگر مال سے بری ہوئی گٹھڑی مل جائے تو اسے ہضم کر جاتے ہیں۔ اس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس دلی رنج و غم اور کرب کا بھی اظہار ہوتا ہے جو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ان کے دل میں تھا۔